أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صدق اللہ العظیم. سورہ کہف ہے یہ، اور یہ مکی صورت ہے. کہف کے معنی ہوتے ہیں غار کے. اصل میں اس صورت کے اندر غار کا ایک واقعہ ہے. اس مناسبت سے اس صورت کو سورہ کہف کہا جاتا ہے. یہ مکی صورت ہے اور اس میں بنیادی جو مضمون ہے وہ توحید پر مبنی ہے، شرک کے خلاف، اور توحید پر بڑی جامع گفتگو ہے. اس میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے. اسی طریقے سے حضرت ذوالقرنین کا بھی واقعہ ہے، اور بہت سے فتنوں کی طرف اشارہ بھی ہے اس صورت کے اندر. حدیث پاک میں ملتا ہے کہ جو کوئی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لے تو اللہ پاک اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے. دجال کا فتنہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے، بہت سخت فتنہ ہے، بہت سخت فتنہ ہے. وہ اپنے اختیارات کے ذریعے کمزور ایمان والوں کو دین پر باقی رہنے نہیں دے گا. حدیث پاک کے مجموعے میں یہ بات ملتی ہے، اسے قدرت ایسی بھی ملے گی کہ وہ زمین کو کہے گا فصل اگا تو بن موسم فصل اگنے لگ جائے گا. وہ آسمان کو کہے گا بن موسم برس تو وہ برسنے لگے گا. اس کو سواری ایسی دی جائے گی کہ منٹوں سیکنڈوں میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے گا. بلکہ اس سے بڑھ کر اس کے پاس یہ قوت بھی اللہ پاک دیں گے کہ وہ ایک دیہاتی کو پکڑے گا اور پکڑ کر کہے گا، اس کے سامنے ایک شخص کو 2 ٹکڑے میں بانٹے گا، 2 حصے میں تقسیم کر دے گا، اور پھر کہے گا کہ جڑ جا. جب 2 حصے میں تقسیم ہوگا تو مر جائے گا، پھر جب جڑے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا، اور پھر کہے گا دیکھو میں ہی مارتا ہوں، میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہوں خدا. تو جو کمزور ایمان والا ہوگا وہ ترنت اس کے چکر میں آ جائے گا. خالی اتنا ہی نہیں، حدیثوں کی مجموعے میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ لوگوں کے پاس جائے گا اور جا کے کہے گا مجھے خدا مانو. کہیں گے ہم کیسے آپ کو خدا مانیں گے، آپ خدا نہیں ہیں ہمارے. کہیں گے اچھا تمہارے ابا مر گئے، دادا مر گئے. رشتہ داروں کا تذکرہ کرے گا کہ وہ مر گئے. کہیں گے ہاں وہ سب مر گئے. اچھا اگر ان سے ہم تمہیں بات کرا دیں تب مانو گے؟ اگر ہم ان سے بات کرا دیں تمہیں تو مانو گے؟ اس کے بعد اس کے پاس جو شیاطین ہوں گے ان شیاطینوں کو اس چہرے میں آنے کا حکم دے گا جو چہرہ ان کے باپ داداؤں کا ہوگا، اور پھر وہ آ کر اس شخص سے بات کریں گے. کہیں گے مجھے پہچانتے ہو؟ تو گھر والا آدمی اپنے آدمی کی شکل دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ ہاں میں پہچانتا ہوں. کہے گا دیکھو ہم نے مردے سے بات کرایا ہے نہیں کرایا ہے. اللہ پاک ایسی صلاحیتیں اس کو دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پیشانی پر یہ بھی ہے کہ اس کی پیشانی پر یہ لکھا ہوگا، جسے پڑھا لکھا آدمی بھی اور غیر پڑھا لکھا آدمی بھی پڑھ لے گا، کاف فا را، کاف
فا را، لیکن جو مضبوط ایمان والا ہوگا وہ اس کے جھانچ سے ماننے والا نہیں ہوگا۔ اب اس کو سمجھیے، اللہ پاک نے کچھ طاقتیں انبیاء کو بھی دی تھیں، لیکن انہوں نے ان طاقتوں کو اللہ کے طرف بلانے میں خرچ کیا، اللہ کے خلاف استعمال نہیں کیا۔ جیسے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے عصا دیا، ڈنڈا دیا، اور ڈنڈے سے کیا کہا؟ مارو نہر میں، تو نہر نے راستہ بنا دیا۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جو عام عادتوں سے خلاف ہے، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا ڈنڈے سے راستہ نکل جائے، وہ بھی دریا میں، اور وہ بھی تمام قبیلوں کے لیے الگ الگ راستے، یہ تو ہوتا نہیں ہے، الگ الگ راستے بن گئے۔ اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عمل اللہ نے کروایا، یہ جو طاقت وہاں پہ اللہ پاک نے دی، اس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ اسی طرح سے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کی طرف جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا تو 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ عام طور پر یہ طاقت کسی کو نہیں ملی۔ اب یہ جو عمل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے، اس کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ سے قریب کیا ہے، اور لوگ اس سے قریب ہوئے۔ اور آگے چلتے ہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں یہ طاقت دی تھی کہ یہ کوڑ کو چھوتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا، یہ نابینا کو چھوتے تو نابینا ٹھیک ہو جاتا۔ بلکہ قرآن میں تو واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ مردے کو زندہ کیے، انہوں نے مردے کو زندہ کیا ہے۔ اب یہ جو انبیاء جو جن سے یہ اللہ پاک کروا رہے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے لوگ اللہ سے قریب ہوئے، اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو یہ بتلایا کہ میرا اس میں کمال نہیں ہے، اس میں کمال اللہ کا ہے، یہ سب اللہ کروا رہے ہیں۔ ایک حکومت اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی، ہواؤں پر حکومت، پانی پر حکومت، تخت پر حکومت، جانوروں پر حکومت، جناتوں پر حکومت، ہر چیز پر حکومت۔ اور یہ ساری حکومت کے بعد بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، سب اللہ کا کمال ہے۔ تو اللہ پاک نے ایسی طاقت پہلے لوگوں کو جن لوگوں کو دی، وہ نیک لوگوں نے اس کے ذریعے اسلام سے قریب کیا، لیکن جو دجال ہوگا وہ اس قوت کے ذریعے لوگوں کو اسلام سے دور کرے گا، اور وہ اس چیز کا دعویٰ کرے گا کہ میں رب ہوں۔ اسی طریقے سے حدیثوں کے مجموعے میں یہ بھی ملتا ہے، اور اس پر بزرگوں کا عمل بھی ہے کہ جمعہ اس کو پڑھ لیا کریں۔ جو شخص جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کر لے گا، اللہ پاک اسے بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ دوسرا، جو سورہ کہف تلاوت کرے گا، اللہ پاک اس کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اس پر عمل کرنا ہم سب کو چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے، یعنی یہ سورت نازل کیوں ہوئی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ جب ستا کے پریشان ہو گئے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتوں کا جواب نہ دے سکے، تو یہ سوچا کہ چلو انہیں کسی سوال میں جواب میں پھنسا دیا جائے۔ انہوں نے یہودیوں سے رابطہ کیا، اور یہودیوں نے ان سے رابطہ کیا کہ کوئی ایسے سوال بتاؤ کہ جس کے ذریعے ان کو پرکھا جائے، ان کو جانچا جائے۔ تو یہودی جو تھے انہوں نے 3 سوالات کیے کہ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان سے 3 سوالات کرو، اگر وہ تینوں سوالات کے صحیح جواب دے دیں تو وہ نبی ہے، اور اگر وہ تینوں سوالات کے جوابات نہ دے سکیں تو وہ نبی نہیں ہے۔ اس میں سے ایک سوال تھا روح کے متعلق، جس کو اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں اس سے پہلے والی سورت میں بیان فرمایا ہے، اور دوسرا سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ وہ جو نوجوان تھے جنہوں نے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے علاقہ چھوڑ کر غار میں چلے گئے تو ان کا کیا واقعہ ہے، کیونکہ یہ عرب کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، تو کہا کہ ان کے بارے میں معلوم کرو کیا کہتے ہیں۔
اور تیسرا یہ کہ اس شخص کا واقعہ معلوم کرو جس نے پوری دنیا کی سیر کیا، جو پوری دنیا کا سفر کیا ہے۔ یہ 3 سوالات دے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں نے کفار مکہ کو بھیجا۔ وہ لوگ آئے اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوالات رکھے۔ آقا نے فرمایا کل جواب دوں گا۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ کل جواب دوں گا۔ جب کل ہوا تو وحی نہیں آئی، اور نبی بغیر وحی کے بات نہیں کرتا، وحی نہیں آئی۔ وہ لوگ آئے پوچھنے کے لیے کیا ہے سوال کا جواب؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کل بتاؤں گا۔ پھر جب کل ہوا وحی نہیں آئی، اور پھر وہ لوگ آئے اور آ کر کہے کہ جواب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کل بتاؤں گا۔ اسی طریقے سے 15 دن گزر گئے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، وحی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئی، اور کفار مکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے اور خوب ٹھٹھا ان کی کرنے لگے۔ 15 دن کے بعد اللہ پاک نے وحی کا نزول کیا اور وحی نہ آنے کا سبب بتلایا کہ میرے حبیب آپ نے یہ جو کہا تھا کہ کل کہوں گا، اس میں انشاءاللہ آپ نے نہیں کہا تھا، اس وجہ سے یہ سلسلہ روکا گیا۔ آپ تو سچے ہیں، اور اب آئندہ کوئی بات کہا کرے تو اس میں انشاءاللہ کہہ لیا کرے۔ یہ ہمارے لیے بھی پیغام کہ کوئی بھی عمل کرے کہ کل کریں گے تو انشاءاللہ اس میں کہہ دیا کریں گے، انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ کی مرضی اگر شامل حال ہوگی تو انشاءاللہ ہوگا وہ کام۔ اس لیے 15 دن یہ معاملہ رکا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ پورے جوابات اس میں ایسے دیے کہ عرب اپنے دانتوں کے نیچے انگلیاں دبائے رہ گئے۔ اب سنتے ہیں۔ الحمدللہ الذی نزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا۔ یہاں پر بندے سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ عبد جو ہے بندہ ہونا، یہ ایک بلند مقام و مرتبہ ہے۔ عبد ہونا ایک بلند مرتبہ ہے، اور اللہ پاک جس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، اس سے اس کا مقام اور بلند ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو عبد کا تذکرہ ہے، اس سے مراد کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الکتاب سے مراد قرآن مجید۔ تمام تعریفیں اللہ ہی پاک کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں ذرا سی بھی کجی نہیں چھوڑی، ٹیڑھا پن نہیں چھوڑا۔ نہ معنی کے اعتبار سے ٹیڑھا پن ہے، نہ ہی الفاظ کے اعتبار سے کوئی اس کے اندر ٹیڑھا پن ہے۔ قرآن مجید جو اللہ پاک نے نازل کیا ہے، اس میں نہ الفاظ کا کوئی ٹیڑھا پن ہے، نہ معنی اور مطلب کا کوئی ٹیڑھا پن ہے۔ ایک دم معاملہ بالکل صاف ہے، بلاغت میں بھی اعلیٰ درجے پر، فصاحت میں بھی اعلیٰ درجے پر، اور زبان کے اعتبار سے بھی بہترین زبان، اور معنی اور مطالب کے اعتبار سے بھی بالکل واضح، جس کو کہ آج تک بھی جس کا جواب پوری دنیا نہ دے سکی۔ آپ اندازہ لگائیں، قرآن 1400 سال ہو گیا نازل ہو کر اس روئے زمین پر، آج تک اس کا جواب نہیں آ سکا۔ پھر آگے اللہ پاک فرما رہے قیماً، یہ ایسی کتاب ہے جو بالکل سیدھی ہے، بالکل درست ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے قرآن مجید سیدھی کتاب ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید سے تعلق رکھنے والا جو ہوگا، اللہ پاک اس کی زندگی کو بھی سیدھی کر دیں گے۔ جو قرآن سے تعلق رکھے گا اس کی زندگی بھی کیسی ہوگی؟ سیدھی ہوگی، اس کی زندگی بھی ہدایت والی ہوگی۔ پھر آگے اللہ بیان فرما رہے کہ قرآن نازل کیوں کیا گیا؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، تاکہ اس کے ذریعے اللہ پاک کی جانب سے سخت عذاب سے ڈرائے، اور ان لوگوں کو اور ان ایمان والوں کو خوشخبری سنائے جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ کہ جو نافرمان ہیں ان کو کہہ دیجیے کہ بہت خطرناک اللہ کا عذاب ہے، بچ نہیں پاؤ گے، کوئی تمہیں بچا نہیں پائے گا۔ یہ جو ہرول درول لے کے چلتے ہو، اور یہ جو نشہ ہے حکومتوں کا،
یہ جو مال کا نشہ ہے، یہ خاندان کا جو نشہ ہے، یہ کچھ بچانے اچانے والا نہیں ہے اللہ کے عذاب سے۔ ایک طرف تو یہ کہہ دیا گیا اور دوسری طرف یہ کہہ دیا کہ خوشخبری ان مومنین کو بھی سنا دیجئے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اچھا عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم لوگ اس آیت میں شامل رہیں گے کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو بہترین بدلہ نصیب فرمائیں گے۔ اجر حسنہ سے علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اجر حسنہ سے مراد ہے اللہ کی زیارت نصیب ہوگی، اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ اجر حسنہ یہ بہت اونچی چیز ہے، اللہ کی زیارت کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی کسی کا عاشق ہو یا کوئی کسی کا معشوق ہو اور دونوں کی نگاہیں اگر ایک دوسرے پہ پڑ جائے تو دل مچل جاتا ہے۔ یہ تو یہ دنیا کا یہ عارضی معاملہ ہے، وہ اللہ جو سارے حسن کا مرکز، ساری قدرت کا منبع، ساری قدرت کا مرکز، ساری کبریائی اس کے لیے، وہ اللہ جب پیار سے سامنے آئیں گے اور اپنے نیک بندوں سے، ایمان والوں سے بات کریں گے، اس کا مزہ زبانوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، نہ میں اپنے الفاظ میں اس کا لطف بیان کر سکتا، نہ آپ کا دماغ اس لطف کو محسوس کر سکتا، نہ دل اسے محسوس کر سکتا۔ تو اللہ پاک اہل ایمان جو عمل کیے ہیں ان لوگوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ تم لوگوں کو ہم بہترین بدلہ دیں گے، ماں کسی نفی ہی ابدا، اور ایسا بدلہ دیں گے جس میں آپ ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ ایسی نعمت نہیں ملنے والی کہ چند دن کے بعد وہاں سے ہٹایا جائے، جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے نا عام طور پر کہ کسی کو کوئی عہدہ مل جائے تو 5 سال 6 سال 10 سال پھر اس عہدے سے ہٹائے جا رہے ہیں۔ بنگلے اگر مل گئے، اگر محلات مل گئے تو جیسی ڈیٹ ختم ہوا تو محل خالی کیجئے، جیسی وقت ختم ہوا تو سارے سامان کے ساتھ باہر ہو جائیے، وقت ختم ہوا تو آگے پیچھے چلنے والے ختم ہو گئے۔ جو بھی نعمتیں ہیں وہ نعمتیں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی دوں گا۔ دنیا کے اندر صحت کی نعمت ایک محدود وقت تک ہے، دنیا کے اندر مال کی نعمت ایک محدود وقت تک ہے، دنیا کے اندر عزت ایک محدود وقت تک ہے۔ آخر موت کے ساتھ یہ مال بھی چھوٹنا ہے، موت کے ساتھ یہ عہدے بھی چھوٹنے ہیں، اور یہ جو ظاہری نعمتیں نظر آ رہی ہیں یہ ایسی محدود نعمتیں کہ یہ ہمارے ہاتھوں سے جانے والی ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے جو نیک لوگ ہوں گے انہیں جو ہم جنت میں نعمت دیں گے وہ ایسی نعمت دیں گے کہ وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ ماں کسی نفی ہی ابدا، ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر آگے اللہ پاک بیان فرماتے ہیں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ اب یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں ان کی تردید ہو رہی ہے، یہودیوں کی تردید ہو رہی ہے۔ اللہ پاک کو بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو بیوی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اللہ پاک یکتا اور یگانہ ہے، اور اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اور آپ انسان ہیں، ہمیں اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے بیوی کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے بچے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ تو محتاجوں کی محتاجگی کو دور کرتے ہیں۔ اللہ پاک یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ اسی قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو بھی ڈرائیں کہ جن لوگوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے لیے ایک بیٹا بنا رکھا ہے، اللہ کو بیٹے کی ضرورت نہیں۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ اب شدت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، ان کے پاس جو یہ بات کہتے ہیں ما لهم به من علم ولا لآبائهم، جو بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس بات کی نہ ہی ان کے پاس کوئی دلیل ہے اور ان کے باپ دادا کے پاس اس کی کوئی دلیل تھی کہ اللہ کا بیٹا ہے، یعنی کہ بس اپنے مرضی سے ٹانگ پٹانگ چلا رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، ان کے منہ سے جو باتیں نکل رہی ہیں یہ بڑی سنگین بات ہے،
یہ اللہ پاک پر ایک عظیم الزام لگایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کو بیٹا ہے یا اللہ کو بیٹے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے جوانوں، خصوصاً آپ لوگ پڑھتے ہو کانوینٹ میں، اور وہاں پر جیسس کرائسٹ کی عبادت کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، تثلیث کا عقیدہ سکھایا جاتا ہے کہ مریم ماں نعوذ باللہ اور حضرت عیسیٰ بیٹے اور حضرت اللہ پاک جو ہے یہ تین ملا کر ایک خدا بنے۔ خدا کی قسم یہ باطل عقیدہ ہے۔ اگر آپ کے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اگر یہ آپ سے کہلوایا جائے، آپ اپنی زبانوں کو بند رکھیے گا، کبھی نہ ان جملوں کو کہیے گا اور کبھی نہ اس طرف جائیے گا کہ تین کو مل کر ایک خدا بنا۔ میرا اللہ اکیلا ہے، میرا اللہ تنہا ہے۔ پھر اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کے منہ سے یہ جو باتیں نکلی ہیں نا، یہ جھوٹی اور بکواس ہے۔ ان یقولون الا کذبا، یہ جو کہہ رہے ہیں بکواس کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں میرے حبیب، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے گھولے جا رہے ہیں۔ نبی جو ہوتا ہے نا، طالب نہیں ہوتا ہے صرف، نبی عاشق ہوتا ہے۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ عاشق ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ماننا ہے تو مان لے، نہیں مانتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ نبی کی یہ شان ہوتی ہے، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میں اسے کیسے گھول کے پلا دوں یہ مومن بن جائے، آ جا اسلام کی طرف، کر لے اللہ کو راضی، تیرے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ تو نبی کی یہ جو حالت دیکھے کہ اتنی محنت کر رہے ہیں یہ، پھر بھی لوگ ان کی بات پر دھیان نہیں دیتے ہیں اور ان کو جھلک دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ٹوٹنے لگے، رات رات روتے تھے، دن دروازے میں جاتے تھے اور لوگوں کو منت سماجت کرتے تھے، مارنے والوں کو بھی دعائیں دیتے تھے، ان کو بھی قریب کرتے تھے، جو الٹی سیدھی حرکت ان کے ساتھ کرتا ان کے پاس بھی محبت کے ہاتھ رکھتے، ان کو بھی ستاتے۔ اللہ پاک بھی کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیجئے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ پاک جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی محنت کو بھی بیان کر رہے ہیں اور دلی جذبات کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کا کام ہے صرف محنت کرنا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ محنت کرنا۔ اس دنیا میں حق اور باطل دونوں چلیں گے، حق اور باطل رہے گا، پھول اور کانٹے ساتھ رہیں گے، پھول اور کانٹے ساتھ رہیں گے، سکون، راحت، پریشانیاں، دشواریاں یہ بھی چلیں گے۔ تو میرے حبیب آپ کا کام ہے کہ بس اللہ کی طرف بلاتے رہنا، دعوت دیتے رہنا۔ اگر وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں تو آپ اتنا غمزدہ نہ ہوئیے کہ اپنے آپ کو مٹا لیجئے، اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کر لیجئے۔ پھر آگے اللہ پاک کہہ رہے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ بے شک جو کچھ زمین میں نظر آ رہا ہے یہ سب ہم نے زمین کی زینت بنائی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آزمائیں کہ کون بہتر سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ اب یہ ہم سب کے لیے بہت اہم پیغام، یہ دنیا کی ساری چیزیں جو نظر آ رہی ہیں یہ سب ہمارے لیے امتحان بھی ہے کہ اگر ان اسباب کا ہم نے صحیح استعمال کیا تو اللہ کے رضا کے مستحق ہوں گے، اور اگر ان اسباب کا صحیح استعمال نہیں کیا تو اللہ کی ناراضگی کے مستحق ہوں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی ناراضگی کے لیے اسباب کا استعمال کرتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، لیکن وہ نعمتیں جو ہیں اللہ کے حکم پہ خرچ نہیں ہو رہی ہیں، اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری جو نعمتیں اللہ نے دی ہے وہ اس لیے دی ہے تاکہ اس کے ذریعے اللہ ہمیں آزمائے۔ مال اللہ نے دیے ہیں تو مال اگر صحیح جگہ پہ خرچ کر رہے ہیں تو کامیابی انشاءاللہ مال کے ذریعے بھی ملے گی۔ جوانی اللہ نے دیے ہیں، جوانی اگر اللہ کے حکم پہ خرچ ہو رہی ہے تو انشاءاللہ جوانی بھی ہمیں کامیابی دلائے گی۔ عزتیں اگر اس پہ خرچ ہو رہی ہے تو انشاءاللہ یہ بھی ہمیں نفع دلائے گی۔ اسی طریقے سے علم اگر دین کے لیے اللہ کے لیے خرچ ہو رہا ہے تو یہ بھی ہمیں نفع اور کامیابی دلائے گا، اور اس کے برعکس اگر ہو گیا تو یہ ساری چیزیں ہمیں ٹوٹے میں ڈال دے گی۔ ہم سب کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال پر اور اسباب پر بھی نگاہ رکھیں کہ اعمال کس کے لیے اور اسباب کا استعمال کس کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اے میرے حبیب یہ زمین پر جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا ہم ان سب کو ختم کر دیں گے، چٹیل میدان بن جائے گا، یہ محل
محل ختم ہو جائے گا، یہ حکومتیں ختم ہو جائے گی، یہ نافرمان بھی ختم ہو جائیں گے، اور یہ دریا، نہریں، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ بس کام کرتے رہیے۔ اب ہم سب کو یہ پیغام ملتا ہے یہاں پر کہ ہم سب بھی جم کر دین اسلام کے لیے کام کریں۔ اللہ پاک جسے چاہیں گے ہدایت دیں گے۔